باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم درود پڑھیں باواز بالا وقت محدود ہے اور ذکر لامحدود ہے۔ اس محدود سے وقت میں ان کا ذکر کرنا ہے جن کا ذکر سمٹے تو قرآن بنتا ہے، پھیلے تو اسلام بنتا ہے، جن کے گھر کے رسم و رواج کا نام شریعت ہے، جن کی سخاوت کا نقارہ سورہ دہر ہے، جن کی ولایت سورہ ولایت ہے اور انما ولیکم اللہ کی آیت ہے۔ یہ وہ کریم گھر ہے کہ اگر اپنی پہ آ جائیں تو درزی بھی جبرائیل جیسا بنا دیتے ہیں، اور اگر اپنے پہ کسی کو ناز کرنے کا موقع دے دیں تو پھر در پہ آئے گداگر کو بھی چچا کہہ کے منا اہل البیت کی سند عطا کر دیتے ہیں۔ قبلہ چونکہ یہ جس امام کے عنوان سے مجلس ہے وہ امام جعفر صادق ہے، مل کے درود پڑھیے باواز بالا۔ اور وقت چونکہ بڑا تھوڑا ہے، اگر مجھ سے صحیح تاریخ پوچھو تو 12 آئمہ میں سے واحد امام جعفر صادق ہے۔ کل آئمہ کے شاگردوں کی تعداد 4,500 ہے، جن میں سے صرف 4,000 امام صادق کے شاگرد ہیں۔ کیمسٹری، الجبرا، جابر بن حیان جیسے، زرارہ ابن عیون جیسے، حشام جیسے امام کے شاگرد ہیں۔ اگر میں شاگردوں کی تعداد، یہ کتابیں میں 2 لے کے آیا تھا کہ میں نے امام پہ گفتگو کرنی ہے، وقت نہیں ہے حوالہ سے، تو میں صرف 2-4 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ کیونکہ ہم تو مولوی بندے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، پھر اس کا حوالہ دیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ توجہ ہے قبلہ؟ ذاکر ہیں مولا کے، وہ مصائب پڑھتے ہیں، ان کا خاصہ ہی مصائب ہے، تو میں 2-4 باتیں اگر اجازت ہے تو امام کی سنا دوں۔ اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، ہماری فقہ کو فقہ علوی نہیں کہا جاتا، فقہ حسنی نہیں کہا جاتا، فقہ حسینی نہیں کہا جاتا، بلکہ فقہ جعفری کہا جاتا۔ فقہ کہہ رہی ہے؟ بولو تو صحیح۔ جعفری یعنی شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے، اور فقہ ہماری فقہ جعفری ہے۔ تو یہ فقہ جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ اگر جعفری ہیں تو آپ کی فقہ کو فقہ علوی، حسنی، حسینی نہیں کہا جاتا، فقہ جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی جواب تو ہونا چاہیے نا، بولو تو صحیح۔ تو یاد رکھو امام جعفر صادق، چونکہ جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اور صادق کہتے ہیں سچ کہنے والا۔ توجہ چاہوں گا چاچا قاسم، کیونکہ جو ہمارے پاس دین ہے نا، یہ دین ذاتی افکار کا نام نہیں، الہی اخبار کا نام ہے۔ بڑا جملہ کہہ گیا ہوں نمبردار صاحب، یہ جو ہمارے پاس دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ ذاتی قیاس کا نام نہیں ہے، الہی اخبار کا نام ہے۔ اور جو اخبار کی خبر دے، اس خبر دینے والے کو مخبر کہتے ہیں، اور جسے اللہ مخبر بنا کے بھیجے وہ یا نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صادق ہوتا ہے۔ بولنا میں موضوع پہ 2-4 باتیں، چونکہ امام صادق کے موضوع کی شدید مجلس ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ صادق، خبر دینے والا۔ خبر دینے والے کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ سچا ہو، اور خبر ہے دین، دین ہے سچا، تو پھر جو دین کی خبر دے وہ سچا ہو۔ بولو تو صحیح۔ یہی سچائی اگر نظر آئے ید کی صورت میں تو نبی نظر آتا ہے، اگر بیٹے کی صورت میں ہو تو امام نظر آتا ہے۔ نبی بھی صادق ہے، امام بھی صادق ہے۔
توجہ ہے؟ اور زیادہ ٹائم نہیں لینا، دو چار اشارے. اچھا یہ عجیب لطف ہے، توجہ چاہتا ہوں. دین خدا کا ہے. دین کس کا ہے؟ خدا کا ہے. شریعت مصطفیٰ کی ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں میرا دین دین محمدی ہے. غلط. دین اللہ کا ہے، شریعت نبی کی ہے. میں تصحیح کر رہا ہوں باتوں کا. دین کس کا ہے؟ اللہ کا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ کون سا ہے؟ اسلام. شریعت محمدی ہے. بولو بولو بولو. دین اللہ کا ہے، شریعت محمدی ہے. تو اب اگلا لفظ سننا، جہاں جہاں بیٹھے ہو. جو یہ دین بناتا ہے وہ خدا ہے، جو پہنچاتا ہے وہ مصطفیٰ ہے، جو بچاتا ہے وہ امام ہے. اب آئمہ نے اپنے افکار سے اس کو بچایا کہ امام حسن نے صلح کر کے بچایا، حسین نے کربلا جا کے بچایا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی امام حسین نے جو قربانی دی ہے کسی اور نے نہیں دی. یزید اگر حسن کے دور میں ہوتا تو حسن بھی کربلا جاتا. کیا بات؟ بولو 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 بولو. فلاں امام نے یہ کام کیا، اگر وہ امام ہوتا تو وہ جو اس نے کیا ہے وہ نہیں کرتا. یہ دور کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر نبی ایک جگہ صلح کرتے ہیں تو دوسری جگہ جنگ بھی کرتے ہیں. لطف آ رہا ہے میری باتوں کا؟ مل کے درود پڑھیے گا بابا سے بلند. آؤ جی بسم اللہ. ماشاءاللہ ہمارے بڑے واجب احترام، قابل احترام جناب غلام باز فرید کا تشریف لے آئے ہیں. تو میں دو چار باتیں اور ہدیہ کروں. توجہ ہے؟ دو دور امام نے گزارے. ایک دور اموی ہے اور ایک دور عباسی ہے. 5 خلیفے اموی دور کے گزرے ہیں، 2 خلیفے عباسی دور کے گزرے ہیں. 7 خلیفوں کے دور میں امام نے کام کیا. بیٹھے ہو؟ یعنی عبد الملک بن مروان اس وقت خلیفہ تھا جب امام آئے دنیا پہ. تو 5 دور امام نے اموی خلفاء کے ساتھ گزارے اور 2 دور عباسیوں کے ساتھ. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ 83 ہجری 17 ربیع الاول کو امام دنیا پہ آئے اور شوال کی تاریخ بھی ہے، رجب کی تاریخ بھی ہے. 148 ہجری کو 65 سال کی ظاہری زندگی میں امام مسموم ہوئے. بیٹھے ہو؟ میں امام کی بات کر رہا ہوں جسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. آپ کی فقہ جعفری ہے. توجہ ہے قبلہ؟ اچھا 65 سال امام نے زندگی گزاری. توجہ چاہوں گا. امام کی اس پوری زندگی میں وہ یونیورسٹی جو مدینہ پہ نبی نے قائم کی وہ ختم ہو گئی تھی. اس یونیورسٹی کو دوبارہ سے امام نے کھولا. دنیا کے ہر خطے سے شاگرد آنا شروع ہو گئے. اور ایسی یونیورسٹی کہ جس میں فقہ کی بھی تعلیم ہے، دین کی بھی تعلیم ہے، کیمسٹری کی بھی ہے، فزکس کی بھی ہے، سائنس کی بھی ہے، ستارہ شناسی بھی ہے. ہر کوئی پڑھ رہا ہے، جوان بھی پڑھ رہا ہے، بوڑھا بھی پڑھ رہا ہے. اور امام پھر اس طرح سے پڑھا رہے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ بھی امام کی محفل میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں. اور جب ہندوستانی طبیب کا امام سے مکالمہ ہوتا ہے تو بے ساختہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہی علم جو آج میں جعفر صادق سے سن رہا ہوں ہماری کتاب میں لکھا ہے یہی علم کا وارث محمد عربی بھی ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ لطف آ رہا ہے میری بات میں؟ توجہ چاہتا ہوں. جب طبیب پہنچتا ہے چاچا قاسم، جب طبیب پہنچتا ہے تو وہ چند سوال کرتا ہے. امام مسکرا دیتے ہیں. پھر امام اس سے سوال کرتے ہیں یہ بتا خشکی کا علاج کس سے ہونا چاہیے، گرمی کا علاج کس سے ہونا چاہیے، پھر یہ بتا ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں. بیٹھے ہو؟ پھر یہ بتا کہ گھٹنا پیچھے کیوں مڑتا ہے. پھر یہ بتا ہمارا تو نہیں ہے یہ سر کے اوپر بال کیوں ہے، ناک کے 2 نتنے کیوں ہیں، آنکھ بمنزلہ عین کیوں ہے. ہندی طبیب خاموش ہو کے کہتا ہے یہ تو میں نے علم پڑھا ہی نہیں ہے.
امام مسکرا کے فرماتے ہیں ہم زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں سن آنکھ بمنزلہ عین اس لیے ہے تاکہ اس میں آسانی سے سرما ڈالا جا سکے، اور پلکیں اس لیے ہیں، یہ جو اوپر کے دھوئیں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ پسینہ آ کے یہاں رک جائے، نیچے آنکھ میں نہ جائے، اور سر کے بال اس لیے ہیں تاکہ ان بالوں کے ذریعے سے تیل یا کوئی بھی چیز دماغ تک پہنچے اور اس کو خشک ہونے سے بچا لے، اور پاؤں کے اندر اس لیے پیچھے مڑتا ہے تاکہ چلنے میں آسانی ہو۔ اور پھر امام نے کہا یہ بتا ان ہونٹوں میں شرینی کیوں ہے، آنکھ میں نمکینی کیوں ہے؟ خاموش ہو کے کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں زبان میں مٹھاس اور شرینی اس لیے ہے تاکہ ذائقے کا پتہ چلے، ہائے ہائے، اور آنکھ میں اس لیے نمکینی ہے تاکہ جو بھی چیز آنکھ میں جائے نازک ہے فوراً وہ مر جائے اور آنکھ بچ جائے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جلدی سے کلمہ پڑھا دو، آج پتا چلا ہے کہ میں وارث دین کے دروازے پہ آیا۔ سبحان اللہ۔ آؤ بسم اللہ بابا جی، غور ہے قبلہ، وقت نہیں ورنہ ایک اگر میں بحث کو چھیڑوں تو 5 تقریریں بھی امام کے موضوع پہ ہو سکتی ہیں کم از کم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ایسا موضوع ہے جو واجب ہے، فرض ہے سنایا جائے۔ توجہ، یہ فقہ جعفری کو فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ توجہ بابا مرتضیٰ شیخ مار صاحب، فقہ جعفری کو فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ کوئی پوچھے حسنی نہیں کہتے، فقہ حسینی نہیں کہتے، فقہ نقوی نہیں کہتے، فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق کے دور میں دین میں 2 رہزنوں نے زنے لگائیں، یعنی 2 ڈاکے ڈالے دین کے اندر، فقہ کے اندر 2 ڈاکے۔ اللہ کرے یہ بات میں سمجھا سکا میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ ایک ڈاکہ یہ ڈالا ایک گروہ نے کہ جی دین میں قیاس کی گنجائش ہے۔ امام کی محفل میں پڑھ کے شاگرد ہو کے قیاس کرنے لگا، امام نے نکال دیا۔ اور تسی سمجھو کیڑا ہے، توجہ ہے، بڑی پابندیاں ہم نام نہیں لے سکتے، غور ہے قبلہ، تو غور ہے قبلہ، سبحان اللہ۔ تو قیاس کرنے لگا، جب وہ قیاس کرنے لگا تو اس قیاس کرنے والے کو جناب بہلول نے مٹی کا ایک روڑا پکڑا، یوں مارا، اور وہ قیاس کر رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کو جہنم جلائے، شیطان بھی آگ کا، جہنم بھی آگ کی، آگ کو آگ کیا نقصان پہنچائے؟ اچھا امام کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو اور نظر نہ آئے؟ اور دوسرا وہ قیاس کر رہا تھا کہ ہر چیز خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندے کا کوئی اس میں رول نہیں ہے۔ بہلول نے یوں روڑا مارا، سر پھٹ گیا، دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا، کہنے لگا یہ آپ کے اس دیوانے نے مجھے روڑا مارا ہے۔ تو اس وقت وہ پکار کے کہتا ہے مولا یہ کہتا ہے اللہ کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا، یہ روڑا میں نے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے۔ ہائے ہائے، یہ کہتا ہے کہ شیطان بھی آگ کا ہے اور آگ کو آگ نقصان کیسے پہنچائے گی، یہ بھی مٹی کا ہے، میں نے مٹی ماری ہے، تو یہ رو کیوں رہا ہے؟ اور کہتا ہے کوئی چیز ہو تو وہ نظر کیوں نہیں آتی، اللہ نظر کیوں نہیں آتا، قیاس کرتا ہے۔ اس سے پوچھو یہ مجھے درد دکھا دے، میں اسے خدا دکھا دا۔ توجہ ہے سامنے، ایک گروہ تھا کس کا؟ آخری کل پھر کبھی موقع ملے، حالانکہ میں گھنٹے کی تقریر ان 10-12 کتابوں سے تیار کر کے لایا تھا، غور ہے قبلہ، اور کتابیں بھی ساتھ لایا تھا، وقت نہیں ہے، شومی قسمت، توجہ ہے قبلہ، پیچھے پڑھنے والے بیٹھے۔ ایک گروہ کیا کہتا تھا؟ دین کے اندر قیاس کی، بولو تو صحیح آدمی، گنجائش ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ جی ہر حدیث سچی ہے، جو ہے ہر حدیث سچی ہے، قرآن کی تشریح حدیث ہر سے کی جا سکتی ہے۔ تو اب ایک قیاس والا گروہ آ گیا، ایک حدیث والا آ گیا، تو ان گروہ کو اہل قیاس اور اہل حدیث کہنے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس دور میں امام نے کہا سنو، وہ قیاس باطل ہے جو قیاس سے الہی نظام کو اپنے قیاس سے خراب کرے۔
اور وہ حدیث باطل ہے جو قرآن سے ٹکراتی، کیونکہ ہماری جد نے کہا ہے کہ جب تمہیں کوئی حدیث ملے اسے قرآن سے ٹیلی کرو، اگر ملے قرآن سے تو لے لو، اگر نہ ملے تو دیوار پہ دے مارو، وہی حدیث سچی ہے جو مطابق قرآن۔ بس بات میری پہنچ گئی۔ اچھا جی، تو اب جملہ میں آخری کہنے لگا ہوں اور اس کی 1 منٹ کی تشریح اجازت، گھبرا تو نہیں گئی؟ فرید کے ساتھ توجہ ہے قبلہ۔ اب 2 چیزیں رسول چھوڑ کے گئے تھے، کتنی چیزیں؟ بولو تقریر یاد ہو جائے گی نمبردار صاحب۔ 1 چھوڑ کے گئے تھے قرآن، 1 چھوڑ کے گئے تھے اہل بیت۔ کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ قرآن، اہل بیت۔ اب 2 چیزیں امت نے لے کے آئی، امت، اور ان کے مقابلے میں لے آئی، قرآن کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں، اور وہ بھی دونوں رسول سے ہیں، وہ دونوں بھی رسول سے ہیں، یہ نہیں کہ امت سے، لیکن امت نے کھڑی ان میں داخل کی جالی۔ توجہ توجہ، 2 تو تھی نا اصلی جو رسول چھوڑ کے گئے تھے، قرآن ایک اہل بیت۔ اب 2 امت نے رسول کی چھوڑی ہوئی میں سے انٹر کی، چھوڑی رسول نے تھی لیکن اس میں اپنا قیاس انٹر کیا۔ وہ 2 چیزیں کیا تھیں بتا دوں؟ 1 تھے صحابہ، وہ بھی رسول نے چھوڑے، اور دوسری تھی حدیث، وہ بھی رسول نے چھوڑی۔ تو اب رسول نے بتا دیا کہ یاد رکھو، صحابہ کو پرکھنا ہے تو اہل بیت سے پرکھو، حدیث کو پرکھنا ہے تو قرآن سے پرکھو۔ صحابی وہی لائق عزت ہے جو مطابق اہل بیت ہو، اور حدیث وہی سچی ہے جو مطابق قرآن ہو۔ غور فرما رہے ہیں؟ کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھ جائے، میں تو سچی بات کر رہا ہوں۔ اب صحابی وہی لائق عزت ہے۔ یار میں جو یہ آج نقطہ دے گیا ہوں، ڈاکٹر سلامت رہے، وہی جو نقطہ میں دے رہا ہوں یاد رکھنا، صحابی وہی لائق عزت ہے جو مطابق اہل بیت ہو، اور حدیث وہی سچی ہے جو مطابق قرآن ہو۔ جو اہل بیت سے ٹکرائے وہ بندہ لائق عزت نہیں، اور جو حدیث قرآن سے ٹکرائے وہ حدیث لائق عزت نہیں، کیونکہ اصل یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے۔ اب رسول نے کہا میں 2 چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک عطرت۔ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا فَلَن تَضِلُّوا بَعْدِي حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ ان کو اپنے ہاتھوں سے تھام لینا، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں اہل بیت، متمسک رہنا، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر سے مجھے ملو گے۔ اگر یہ دونوں ہوں گی تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ کبھی نہیں جا سکتے۔ توجہ توجہ، اب بلے سراج بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایک نیا مسلمان ہوا جلندر کا، تو اس نے کہا اللہ دن محمد، پھر پروگرام ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ تو جب بھی کوئی باریک رسی پہ چلتا ہے نا بندہ، تو 2 پتھر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، یہ گولے لیتا ہے، ادھر گرنے لگے تو یہ بچا لیتا ہے، ادھر گرنے لگے تو یہ بچا لیتا ہے۔ اب جب باریک اس پلے سراج سے گزرے گا تو ایک ہاتھ میں اہل بیت، ایک ہاتھ میں قرآن، ادھر گرنے لگا تو قرآن نے بچا لیا، ادھر گرنے لگا تو اہل بیت نے بچا لیا۔ جو گرنے نہ دے یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، غور ہے قبلہ۔ تو ایک ہاتھ میں قرآن، بولو بولو بولو، بات میری پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا۔ ایک ہاتھ میں قرآن اور چوری صاحب ایک ہاتھ میں اہل بیت۔ آخری بات، یہ پیغام ہے، تقریر ہوگی، فضائل ہو گیا، پیغام۔ تو اب شیعہ وہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنی گود میں بٹھا کے یہ بتائے بیٹا سمجھو قرآن کیا ہے، بیٹا سمجھو اہل بیت کیا ہے۔ یاد رکھنا، جن کا مرشد نوکے سنا کا قاری ہو، لعنت ہے اس بندے پہ جس کی اولاد کو قرآن نہ آئے۔ توجہ ہے قبلہ، میں مرشد نوکے سنا کا قاری اور بیٹے کو قرآن ہی کوئی نہ بتائے۔ توجہ ہے میرے محترم۔ اور دوسری ہے اہل بیت، رسول کی حدیث ہے، اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت پہ جوان کرو، گود
گود میں بٹھا کے یہ بتاؤ اپنی اولاد کو کہ بیٹا اگر میرے بعد کسی سے محبت کرنی ہے اور اولاد کو بتانی ہے تو وہ صرف ایک محبت ہے جو تجھے محشر میں بھی چھڑائے گی اور جنت میں بھی لے کے جائے گی، یا علی ہے یا اولاد علی، یا علی ہے یا اولاد علی ہے۔ خدا کی قسم یہ قرآن ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو جو سچی بات نہ کرے۔ خدا کی قسم یہ بات ذہن میں محفوظ رکھیے گا، وہ بندہ جنت تو درکنار جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا جس کے دل میں رائی برابر بھی علی کا بغض ہوگا۔ یا علی، جس کے دل میں رائی برابر بھی علی کا بغض ہوگا وہ جنت تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں، میں نہیں کہہ رہا، نبی فرما رہے جنت کی، من یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جس کے دل میں ایک رائی برابر بھی علی کا بغض ہوگا۔ اس لیے اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، نہ سنی بن کے رہنا، نہ شیعہ بن کے رہنا، نہ وہابی بن کے رہنا، نہ اہل حدیث بن کے رہنا اسلام کے اندر ہے، اور ایک چیز کو سینے سے لگا کے رکھنا ہے، وہ یا قرآن کی محبت ہے یا اہل بیت کی محبت ہے۔ یہی تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور یہی تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ یہ اس حسین سے پوچھ جس نے کس طرح قرآن بچایا ہے۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 72 لاشوں کے درمیان 7 قدم پہ بیٹی کی آواز سن کے پھر بھی جو سر سجدے میں رکھ کے کہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خدا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خدا ہے۔ رونے والوں، یہ حوصلہ حسین کا ہے۔ 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی ہے، اللہ تمہیں کربلا لے کے جائے۔ قلعہ زینبیہ سے کھڑے ہو کے دیکھو، 7 قدم پہ بیٹی دیکھ رہی ہے اور ہاتھ جوڑ کے یہی کہہ رہی ہے ظالمون نہ مارو، یہ مہر نبوت کا سوار ہے۔ تمہیں کیا معلوم کتنی مشقت سے پالا ہے حسین کو، چکیاں پیس پیس کے پالا ہے حسین کو۔ رونے والوں عزاداروں، بس تبرکاً ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں شہادت کے حوالے سے۔ خدا کی قسم جب کوئی نہ رہا، مہمان دے چکا، جوان دے چکا، بیٹے دے چکا، کوئی نہ رہا، اکیلا حسین۔ میں نے مقتل کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اسی ایک جملے پہ میں چھوڑ رہا ہوں لیکن یہ جملہ ضرور سننا۔ سب کچھ اللہ کی رضا میں رضم بقضائی و تسلیم امرے کی آواز دے کے حسین دے چکے، سب کچھ دینے کے بعد در خیمہ پہ آئے اور ایک ہی جملہ کہا، یا اختی زینب بثوب عتیق، بہن زینب کوئی پرانا سا لباس مل جائے گا؟ کہا بھائی مجھ میں ماں زہرا کی تاثیر باقی ہے، اگر میری ماں نے جنت سے لباس منگوا لیا تھا تو میں بھی منگوا سکتی ہوں۔ کہا نہیں، یہ امت لوٹ لے گی، کوئی پرانا سا لباس دے دو۔ اور پرانا لباس دے بھی تن کر کے میر انیس کا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ پتھروں کا ماتم ہوا ہے اس وقت جب شبیر خیمے سے نکل رہے تھے، کیونکہ ہر بی بی کو پتا تھا کہ اب سہارا کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ مشکل تھا مولا حسین کا خیمے سے نکلنا، جس کو میر انیس نے اپنے بند کے ایک مصرے میں یوں لکھا ہے، شبیر یوں برآمد ہوئے خیمہ کے در سے، جیسے کوئی جنازہ نکلتا ہے کسی گھر سے۔ شبیر یوں نکلے خیمہ کے دروازے سے اور ایک ہی جملہ کہا، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا جاریت فضہ علیکن منی سلام، میرا آخری سلام ہو۔ اور اسی لیے سلام کرنے کے بعد جب میدان میں پہنچے، بس ایک جملہ اس لیے تبرکاً کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اپنے خون سے زمین کربلا کو معلّہ بنا کے، اور پھر جب زین سے زمین پر آئے کہا میرے رہوار
جلدی سے جا میری سکینہ کو اطلاع کر دے، میری زینب کو اطلاع کر دے کہ میں زمین پہ اتر آیا ہوں۔ اور دور سے ذوالجناح دوڑ کے کہتا ہے مولا میری غلطی سے اترا ہے یا اپنی مرضی سے؟ کہا بس نانے کی امت نے اتارا اور میں اتر گیا ہوں، بس یہ میرا کچھ امانات ہیں، لے جا اور خیمے جا کے اطلاع کر دے۔ تو سنیے گا علماء مقاتل نے لکھا ہے جیسے ہی شبیر کا ذوالجناح مولا کا خیمے کے دروازے پہ آیا، 4 سال کی بچی نے یوں گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی اور باہیں ڈال کے ایک ہی جملہ کا، بڑا درد بھرا بیان ہے جو جناب سکینہ نے کربلا کے میں کیا ہے، اور کربلا کی زمین بھی کانپنے لگی، ایک ہی جملہ کا، یا فرسو بھی آسک یا ابھی ہم قتل و اتشانا، میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا میرے بابا نے پانی بھی پیا تھا یا پیاسا مارا گیا؟ میرے بابا نے پانی بھی پیا تھا یا پیاسا مارا گیا؟ رونے والوں یہ وہ بین تھا جناب سکینہ کا جس نے زمین کربلا کو ہلاوا دیا۔ گھوڑا بھی اپنے زمانے بے گویائی میں یہی کہہ رہا تھا بس آپ کا بابا مارا گیا، اور جبرائیل نے فضا میں یہ آواز بلند کی، قد قتل الحسین فی ارض کربلا، حسین کربلا کی زمین پہ قتل ہو گئے، قد ذبح الحسین فی کربلا، حسین کربلا میں ذبح ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔